رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين كلما ذكر الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكرهم الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ ہوئے پتھر کی طرح یا اس سے زیادہ سخت. اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، منہا ان میں سے بعض یا ان میں سے کچھ. لما یحبط لما ان من الحجارتی، ان پتھروں میں سے کچھ یا پتھروں میں سے بعض، لما یتفجر منہ الانہار، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، نہریں بہہ جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ اب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان سے جو تم کرتے ہو. اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے اعمالوں سے. آگے آپ نے پڑھا بنی اسرائیل کا وہ مخصوص واقعہ، ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا. اب قاتل کو ان کو پتہ لگانا نہیں تھا، صرف ہیلے بہانے کرنے تھے. اس لیے حضرت موسیٰ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں، ہمیں پتہ چل جائے قاتل کون ہے. حضرت موسیٰ نے دعا کی تو فرمایا انہ یقول ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائیں ذبح کرو. تو وہ کہنے لگے کہ تم مذاق کر رہے ہو. پھر وہ پورا واقعہ میں نے کل آپ لوگوں کو سنایا. وہ قاتل کا پتہ کس طرح چلا، گائیں انہوں نے ذبح کی، اس کا کچھ حصہ، اس کے جسم کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا اس قاتل کو مارا گیا یا قاتل سے چھوا گیا تو وہ مقتول کو لگایا گیا یا مقتول کو چھوا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا. اور اس نے بتایا، بس نے اب یہ ساری بات اس نے جب بتایا، اس کے باوجود ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جیسا کہ امام قرطبی نے نقل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. اب کس کے دل مراد ہیں؟ تو امام قرطبی فرماتے ہیں المراد قلوب جمیع بنی اسرائیل، ان سے جو ہے تمام بنی اسرائیل کے دل مراد ہیں. پھر فرماتے ہیں قال ابن عباس المراد قلوب ورثۃ القتیل، کہ اس سے مراد مقتول کے ورثاء کے دل ہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے لأنہم حین حیی وأخبر بقاتلہ وعاد الی موت انکروا قتلہ. امام قرطبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا اس سے صرف مقتول کے ورثاء کے دل مراد ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کے بارے میں خبر دی کہ مجھے فلانے نے قتل کیا ہے اور وہ واپس مر گیا، تو انہوں نے انکار کر دیا، قاتل نے انکار کر دیا، ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس کا قاتل تو کوئی اور ہے. وقالوا کذب، اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ مرنے والا جو زندہ ہوا تھا اس نے جھوٹ بولا. حالانکہ اللہ کی اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھا، بعد ہمارا وہاں الایت العظمیٰ امام قرطبی فرماتے اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے جھٹلایا. تو پھر امام قرطبی فلم یکون قط اعمی قلوبا ولا اشد تقریبا لنبیہم منہم عند ذلک. امام قرطبی کبھی ان سے زیادہ دلوں کے اعتبار سے کوئی اندھا اور اپنے نبی کی زیادہ تقریب کرنے والا اس وقت سے کوئی آدمی نہیں ہوا. سب سے زیادہ
اندھے یا سب سے زیادہ اپنے نبی کی تقریب کرنے والے یہی لوگ تھے اس وقت، لیکن اللہ کا حکم جو ہے جاری ہو گیا اور یہ اس قاتل کو قتل کرنے کا حکم جاری ہو گیا۔ اب دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ زیادہ کیل و کال سے دل انسان کے سخت ہوتے، اب ان لوگوں کے دل بھی سخت اس لیے ہو گئے کہ سوال کے اوپر سوال کرتے جا رہے تھے۔ موسیٰ نے بتایا کہ گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر، نہ جوان نہ بوڑھی ہو نہ بالکل باچھی ہو چھوٹی ہو، تو انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا معلوم، اس کا جواب ملا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، تو انہوں نے فوراً تیسرا سوال کیا ما ہی اس کی صفات کیا، تو لا ذلول تسر اللہ۔ تو یہ کثرت کیل اور کال سے جو ہے انسان کے دل سخت ہوتے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی کے حوالے سے امام قرطبی نقل فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت نقل فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب وإن عبد الناس من اللہ القلب القاسي، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر تم زیادہ کلام نہ کرو، زیادہ باتیں نہ کرو، تو کہ یقیناً اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کرتا ہے، دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے۔ ہاں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دور انسان، اللہ کو سب سے زیادہ دور انسان وہ ہے جس کا دل سخت ہو، قلب کا۔ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ اور مسند بزار میں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ من الشقاء جمود العین وقساء القلب وطول العمل والحرص علی الدنیا، کہ چار چیزیں بدبختی کی علامت، انسان کی بدبختی کی علامت ہے چار چیزیں۔ کون کون سی؟ جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی اللہ کے سامنے رونا چاہیے پھر بھی جو ہے انسان کی آنکھیں اگر اللہ کے سامنے نہ روتی ہوں تو جو ہے یہ بدبختی کی علامت۔ وقساء القلب، دل کا سخت ہو جانا، اس پر جو ہے کوئی اثر ہی نہ۔ وطول العمل، اور امیدوں کا لمبا ہو جانا، امید نہیں، صرف امید نہیں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ والحرص علی الدنیا، دنیا کی حرص، یہ چار چیزیں اگر انسان پیدا ہو جائے تو وہ یہ چار چیزیں جو ہے بدبختی کی علامت ہیں، جس میں ہو وہ بدبخت۔ بات آپ لوگ سمجھ؟ ہاں، اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں سے مشابہت کی، پتھر، اور یہ تو اس لیے کہ عام محاورہ ہے، جب کسی کی سختی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پتھر دل انسان، اس میں رحم ذرا بر بھی نہیں، نرمی نام کی کوئی چیز بھی نہیں، سمجھ میں؟ اور پتھر میں بھی جو ہے خصوصیتیں ہیں، بعض پتھروں میں بہت سارے نفع ہوتے ہیں اور بعض پتھر جو ہے دوسروں سے کم نفع پہنچاتے ہیں، لیکن ان میں بھی اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ پتھر سنگ ہو کر بھی خدا کے خوف سے لرز جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ مگر جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ اتنے بے توفیق ہوئے کہ اتنی ساری اللہ کی نشانی، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود نہ خود ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی اور نہ دوسروں تک ہدایت پہنچنے کا ذریعہ۔ اس میں پتھر یہ ہوتا ہے، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ خود ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بعض دوسروں کی جو ہدایت کا ذریعہ۔ باقی اب سوال یہ تھا، پتھر اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ خود آج کی سائنس کہتی ہے نباتات، سمجھو یعنی جو اگنے والی چیزیں ہیں، زمین سے جو اگتے ہیں، درخت ہیں، گھاس ہے، بیلیں ہیں، تو ان ساری چیزوں میں احساس موجود ہے، یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے۔ اب کل انسان ٹیکنالوجی اور ترقی کرے تو کل پھر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ جمادات یعنی پتھر، مٹی وغیرہ اس کے اندر بھی احساس موجود ہے۔ اگر انسان ترقی نہ بھی کرے، سائنس نے ترقی نہ کی اور انسان اس بات تک نہ بھی پہنچا کہ ان کے اندر احساس موجود ہے، تو بھی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل میں آتی ہو وہی احساس کے لائق اس کے اندر ہی احساس ہو۔ بات آپ لوگ سمجھ میں آ رہی؟ جی۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم توقع رکھتے ہو، کیا تم امید کرتے ہو، افتطمعون، کیا تم امید کرتے ہو یا کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ
تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، ان یؤمنوا لکم تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے. یہ ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ اہل علم نے یہ کہا کہ وہ تمہاری بات ماننے لگیں گے. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا، ثم یحرفونہ پھر اس میں جو اللہ کے کلام کو سنتے، ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کر دیتے، من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ وہ اس کو بوجھ لیتے، اس کو سمجھ لیتے، وہم یعلمون جانتے ہوئے. یہودیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. یہودیوں کا ایک گروہ اللہ فرماتا ایسا تھا کہ اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس میں تحریف کرتے. اور توریت وغیرہ میں جو ہے تحریف تو کھلی ہوئی چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کا جو ہے توریت اور انجیل میں جو تحریف ہے، بدلاؤ ہے، اس کا تو خود یہودیوں اور آج کے عیسائیوں کو بھی اعتراف ہے. اور جتنے مذاہب آگے گزرے سارے مذاہب کے پیروی کرنے والے اور ان کی مذہبی کتابوں کا حال ہوتے بھی کرتے ہیں. نہ قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب محفوظ ہی نہیں ہے، اور کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جو محفوظ ہو. وہ تو صرف قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. باقی توریت انجیل میں تو جو ہے تحریف ہوئی. اور یہودیوں کا تو حال یہ تھا کہ تحریف فوراً کر دیتے تھے. اور جیسے آگے آپ لوگوں نے پڑھا، اللہ نے ان کو حکم دیا حتتم کو، تو اس کی جگہ ہنتتم. اللہ نے ان کو کہا کہ جو ہے سجدے کرتے ہوئے جانا، تو چوتر سے پڑھ کے بل نکل رہے تھے. ان کا تو دھندا ہی یہ تھا جو الٹا کرنے کا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے، لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَا خلوت اختیار کرتے ہیں ان میں کے بعد بعض کی طرف، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں سے وہ باتیں بتا دو، اتحدثونہم کیا تم ان کو بتا دے وہ باتیں جس کا اللہ نے تم پر انکشاف کیا ہے، بما فتح اللہ علیکم جو کھولی اللہ نے تم پر، جو منکشف کی ہے اللہ نے تم پر، لیحاجوکم بھی عند ربکم تاکہ وہ اس کو تمہارے پروردگار کے سامنے، عند ربکم تمہارے پروردگار کے سامنے، یحاجوکم بھی تمہارے خلاف حجت بنائے، تمہارے خلاف اس کے ذریعے دلیل پکڑیں. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. بعض بھولے والے یہود اور ان سے جو متاثر منافقین تھے، توریت کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں وارد ہوئی ہیں، اور یہودیوں کے اخلاق پر جو اللہ کی طرف سے غیر و غضب کا ذکر تھا، مسلمانوں کے سامنے ان چیزوں کا وہ ذکر کر دیتے تھے. اس پر یہود کے بڑے جو علماء تھے اور یہود کے خواص جو تھے وہ ان کے اوپر برہم ہوتے تھے کہ تم خود ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں دلیل اور قرآن کا ہتھیار دے جا رہے، مسلمانوں کو خود ہمارے خلاف جو ہے دلیلیں دیتے ہو، منع کر دیتے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ اللہ کو سب علم ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں، ان میں سے کچھ امی بھی ہیں. لا يعلمون الکتاب جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے. الا امانیہ مگر آرزو میں، مگر ان کے پاس جھوٹی آتے ہیں. انہم الا یظنون اور وہ محض خیالی باتوں میں رہتے ہیں، محض خیالی باتوں میں گرفتار رہتے ہیں، وہ محض گمان کرتے رہتے ہیں. اس میں کیا ہے، علماء یہود جو تھے اپنے عوام کو یقین دلاتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے. کون داخل ہوگا؟ کیونکہ ہمارے آبا و اجداد اللہ کے پیغمبر تھے. سارے نبی حضرت ابراہیم کے بعد یعقوب کی اولاد میں سے آئے، یہودی وہی ہیں، انہیں کی نسل میں سے یہودی ہیں. تو یہودی کہتے ہیں سارے نبی ہمارے اندر میں سے آئے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. اس لیے جتنے نبی تھے اس لیے وہ بہرحال ہماری مغفرت کرا لیں گے. اس طرح کی جھوٹی آرزو میں مبتلا کر کے ان کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے یہودی. اور قرآن نے خوش خیالی اور خود فریبی کی تصدیق کی، ایسا کچھ نہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. بس
بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب لکھتے ہیں کتاب کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں، اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس بربادی ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکتبون، اور وہ بھی بھائی سے تباہی ہے جو کچھ وہ اس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، مما یکتبون، جو کچھ وہ اس کے ذریعے سے کماتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے سامان خرابی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو چند گنے چنے دنوں کے سوا، کہ ہمیں تو جو ہے آگ نہیں چھوئے، وقالوا لن تمسنا النار، وہ کہتے ہیں ہم کو نہیں چھوئے گی آگ الا ایام معدودہ، مگر چند گنتی کے دن، چند گنے چنے دنوں کے سوا دوزخ چھوئے گی بھی نہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، قل آپ کہہ دیجیے اتخذتم، کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے تو اللہ جو اپنے عہد کے مخالف نہیں کرے گا، یا تم کہتے ہو اللہ پر ایسی بات جو تم جانتے، یہ کیا ہم کو جو ہے صرف چند گنے چنے دن، ان کا عقیدہ کہ حضرت ابراہیم اور ان کے آبا و اجداد بہرحال ان کو دوزخ سے بچا لیں گے، دوزخ میں ڈالے بھی جائیں گے تو چند دنوں کے لیے، سمجھے؟ اب چند دن کون سے ہیں تو اس میں مفسر نے فرمایا کہ چند دن سے وہ چند دن مراد ہیں جتنے دن انہوں نے گوشالہ پرستی کی، وہ 40 دن، وہ سامری نے جو ان کو بچڑا بنا کے دیا تھا وہ 40 دن مراد ہے، یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اس کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ھم فیہ خالدون، کیوں نہیں، جس نے برائی کمائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، پس وہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں۔ یہود جو کہتے تھے قرآن نے اس کی تردید کی اور ان کے دعوے کو رد کرتے ہوئے کہتے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی برائیاں کرے گا چاہے وہ نبی کی نسل میں سے ہو، سمجھ میں، یا چاہے کتنی بھی اونچی نسل میں سے ہو، لیکن برائی کرے گا اور گناہوں ایسے گناہ کرے گا کہ گناہ اس کو گھیر لے میں تو وہ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں۔ اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، چاہے کسی بھی نسل سے ہوں، چاہے کتنی گھٹیا نسل سے، لیکن ایمان لے آئے نیک اعمال کیے تو وہ ہمیشہ